رسول کسے کہتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں، تقریباً سبھی کو پتا ہے، البتہ کچھ تفریق اور کچھ فرق بیان کیا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو رسول ہوتا ہے اس کو نئی شریعت، نیا حکم اور کتاب دے کر بھیجا جاتا ہے، جبکہ جو نبی ہوتا ہے وہ نئی شریعت نہیں لے کے آتا، بلکہ جو پرانی شریعت چل رہی ہوتی ہے، قانون جو چل رہا ہوتا ہے، اسی قانون کو لے کر آتا ہے اور وہی قانون اپنی قوم کے درمیان رائج کرتا ہے، وہی قانون اپنی قوم کے درمیان پھیلاتا ہے۔ رسولوں کی تعداد تقریباً 310 ہے، جبکہ انبیاء کرام کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ عمومی طور پر حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، نبی اس دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ بہرحال ہمارے اور آپ کے آقا نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، کیونکہ ہمارے اور آپ کے آقا کو ایک کتاب یہ عطا فرمائی گئی جس کو ہم اور آپ اور پوری دنیا کے مسلمان پڑھتے ہیں۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن مقدس۔ اور قرآن مقدس کے بعد آسمان سے کسی بھی کتاب کا یا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی نبی کی آمد کو روک لگا دیا گیا، کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا۔ ہاں، نبی کے بعد ولی کا آنا اور ولایت کا دروازہ کھلا رکھنا یہ قیامت تک جاری رکھنا ہے۔ ہر نبی کے اپنے صحابہ، ہر نبی کے اپنے ماننے والے تھے، اور آج کے زمانے میں کوئی بھی نبی ہماری نگاہوں کے سامنے موجود نہیں ہے۔ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، یہ ہمارا یقین، ایمان، وجدان ہے۔ اور نبی کے صحابہ کرام، ہمارے آقا کے جو صحابہ کرام ہیں، تمام امت مسلمہ میں انبیاء و رسول کے بعد سب سے زیادہ عظمت والے، سب سے زیادہ عزت والے اور سب سے زیادہ مرتبے والے ہیں۔ اور ان صحابہ کرام میں بھی سب سے بڑا مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اس کے بعد مرتبہ آتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، اس کے بعد مرتبہ آتا ہے سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کا، اس کے بعد مرتبہ آتا ہے سیدنا علی بن مولا کائنات حضرت علی مشکل کشا کا، اور اس کے بعد تمام صحابہ کرام کا مرتبہ آتا ہے۔ آپ کو ہم کو معلوم ہے کہ خلفائے راشدین کسے کہتے ہیں؟ 4 جو سب سے بڑے عظیم صحابہ ہیں، جن کا نام میں نے ابھی لیا، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، علی رضی اللہ مولا کائنات، ان تمام 4 صحابہ کرام کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ ان سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی ولی نہیں ہو سکتا، کوئی غوث نہیں ہو سکتا، کوئی قطب نہیں ہو سکتا، بلکہ میں یہ کہوں کہ جس نے کسی ایک لمحے کے لیے ایمان کی حالت میں ہمارے اور آپ کے آقا کی زیارت کر لی، کھلی آنکھوں سے نبی کو دیکھ لیا اور پھر ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تمام امت مسلمہ کی علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پوری کائنات کے غوث، پوری کائنات کے غریب نواز، پوری کائنات کے ولی اس صحابی کے مرتبے اور صحابی کے درجے کو نہیں مل سکتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ایک شخص ہے، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اگر میں آپ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اب ایمان لے کے آیا ہے، کہا اگر میں آپ کے اوپر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ میرے آقا نے چہرہ انور اٹھا کر دیکھا، ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایمان لے آتا ہے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو کر چلا جاتا ہے، سب سے بڑی پونجی اس کو یہ ملتی ہے کہ قیامت میں رب تبارک و تعالیٰ اس کو جنت الفردوس عطا فرمائے گا۔ آپ سوچیں
یہ شخص آئے ہیں ابھی ایمان لے کے آئے ہیں، کہا حضور میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں اور میں بھی اسلام کے دامن سے وابستہ ہونا چاہتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کلمہ پڑھا، ادھر کسی ندا دینے والے نے ندا لگائی، اللہ اکبر، جنگ کی تیاری کے لیے سب لوگ تیار ہو جاؤ، جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمام کے تمام تیار ہو رہے تھے۔ یہ صحابی جو ابھی ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے بھی جیسے ہی آواز سنی ہے کہ ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، روزے کا بھی وقت نہیں میسر آیا ہے، حج، زیارت، زکات کچھ بھی نہیں دے پائے، صرف اور صرف نبی کا کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے ہیں اور ابھی میدان جنگ میں تشریف لے گئے، شہید ہو گئے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب میدان جنگ کا نقشہ پلٹ گیا اور سب کے سب مسلمان جو شہید ہوئے تھے ان کی تجہیز کا مرحلہ تھا، جو غیر مسلم مارے گئے تھے ان کو بھی دفن کرنے کا مسئلہ تھا، میرے آقا نے صحابہ کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کیا تم ایسے شخص کو دیکھنا چاہتے ہو جس نے نہ تو ایک وقت کی نماز پڑھی ہے، نہ تو ایک دن کا روزہ رکھا ہے اور نہ ہی کسی اور نیک کام میں حصہ لیا ہے، حج بھی نہیں کیا ہے، زکات بھی نہیں دیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے، صرف اور صرف اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گیا ہے اور وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ضرور اس کا پتہ بتا دیا جائے، ضرور اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا جائے وہ کون ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ فلاں صحابی ہیں، ابھی جب ہم جنگ کے لیے تیار ہو رہے تھے وہ میدان جنگ میں ہمارے ساتھ تشریف لے آئے ہیں، انہوں نے آنے سے پہلے ہی اسلام قبول کیا اور آ کر میدان جنگ میں شہید ہو گئے، نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا اور نہ ہی دوسری کوئی عبادت انجام دی، صرف اور صرف غزوے میں شہید ہو گئے اور شہید ہو گئے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا مقام اتنا بلند کر دیا کہ کوئی بھی نیک کام نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی وہ دنیا کے تمام ولیوں سے بڑھ کر افضل نظر آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے زیبا کو دیکھا تھا، چہرے زیبا کو دیکھنے کے بعد ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ہم اور آپ نے نبی کو دیکھا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم ایمان کی حالت میں اس دنیا میں رہے، آقا کو دیکھا نہیں کوئی بات نہیں، لیکن اس دنیا میں ایمان کے ساتھ رہے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اس پر عمل کر لیا، آقا فرماتے ہیں وہ کوئی عمل کیا نہ کیا، عمل کرنے کا موقع ملا نہ ملا، لیکن میرے آقا کی شہادت اور گواہی ہے ایسے بندے کو رب تبارک تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا ہے، وہ جنت میں ضرور آتا ہوگا۔ آپ سوچیں تو صحیح، ایمان سب سے عظیم سرمایہ ہے، ایمان سب سے عظیم اثاثہ ہے کسی انسان کا، کسی مسلمان کا۔ ایمان کی حالت میں رہنا آج کے دور میں بہت کٹھن ہے، بہت کٹھن ہے۔ ہمارا تو سفر ہوتا ہے الحمدللہ، سفر ہوتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی اپنی پہچان چھپا کر چلتے ہیں، جیسے آپ کے سامنے ہے ٹوپی کرتا جوبہ کے ساتھ، اسی طرح سے ہر جگہ جانا آنا ہوتا ہے۔ کہیں اللہ کے فضل و کرم سے بہت عزت ملتی ہے اور کہیں کسی کی نگاہوں کے شکار بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جانتے رہتے ہیں اگر اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے تو ہم چھپ چھپا کر نہیں چلیں گے بلکہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے چلیں گے۔ اگر اس راہ میں میری جان بھی جاتی ہے یا کسی کی بھی جان جاتی ہے، قسم خدا کی اپنے آپ کو وہ مسلمان کہلواتے ہوئے اس دنیا سے جا رہا ہے اور ایمان کی حالت میں ہو جا رہا ہے، تو رسول پاک کی اس حدیث کے مطابق اس کو جنت میں ضرور جگہ عطا فرمائی جائے گی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس پر عمل کر لیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جنت میں داخل ہوگا، بلکہ اتنا یقینی اس کو بنا دیا، اتنا یقینی بتا دیا کہ جس نے یہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، گویا جنت میں پہنچ گیا وہ۔ لیکن
اس کے ساتھ ساتھ کوئی یہ نہ سوچے کہ صاحب کلمہ تو پڑھ لیا ہے، رسول پاک نے تو ارشاد فرما دیا ہے، اب اور نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دیگر اعمال خیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اور آپ سے پڑھ کر صحابہ کرام کی ذات تھی، ہماری اور آپ کی شخصیت اور ہماری اور آپ کی ذات سے بڑھ کر آقا کے صحابہ کرام اور آقا کے متوالوں کی ذات تھی۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں تشریف لا رہے ہیں، ہمارے آقا اس باغ کے اندر تشریف فرما تھے۔ اس زمانے کے باغ کا عالم یہ ہوا کرتا تھا، چاروں طرف سے چہاردیواری ہوتی تھی، ایک طرف سے آنے کا راستہ ہوتا تھا اور وہاں پر دروازہ لگا ہوا ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو دروازے پر کون ہے؟ باغ میں آپ تشریف فرما ہے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا باغ کا، دروازے پر کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی آنے والا ہے، آ رہا ہے، جیسے ہی دروازہ کھولو اس کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت دے دو۔ جو آ رہا ہے، میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں، اس کو کہہ دو کہ وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر، جب دروازہ کھولا گیا تو کوئی اور نہیں تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ جب آپ تشریف لے آئے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر صدیق، رب تبارک و تعالیٰ نے تمہارا نام جنتیوں میں لکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کو جنت بانٹ رہے ہیں، جو بھی آقا کے دروازے سے داخل ہو رہا ہے اس کو میرے آقا جنتی فرماتے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا ہوتا ہے۔ ابھی پتہ نہیں ہے کہ دروازے کے پیچھے کون ہے، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، جاؤ دروازہ کھول دو، کھولنے کے بعد بتا دو، یہ خبر دے دو کہ اس باغ میں جو بھی داخل ہونے جا رہا ہے، رب کے محبوب نے جنتیوں میں اس کا شمار فرما دیا ہے۔ جب دروازہ کھولا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولنے کے فوراً بعد ارشاد فرمایا ہے، اللہ اکبر، مبارک ہو اے عمر، مبارک ہو اے عمر، کیا بات ہے، مبارک بات کی بات کی ہے۔ حضرت عمر نے جب پوچھا ہے، حضرت ابو ہریرہ کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی دروازے کے پیچھے ہے، دروازہ کھٹکھٹا کر آ رہا ہے، اس کو جنت کی بشارت سنا دو۔ رسول پاک کے اس فرمان کو میں آپ کو بھی سناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کو بھی جنتی شامل کر دیا گیا، جنتی کے ناموں میں آپ کا نام بھی شامل کر دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان غنی آ رہے ہیں، ان کو بھی یہی معاملہ پیش آیا، ان کو بھی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ حضرت علی آ رہے ہیں، ان کو بھی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ الغرض یہ کہ تقریباً مختلف موقع کے اندر ہمارے اور آپ کے آقا میں 10 صحابہ کرام کو دنیا ہی میں جنتی قرار دے دیا اور ارشاد فرما دیا، ابوبکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، ابو عبیدہ تم جنتی ہو، حضرت طلحہ تم جنتی ہو، حضرت خضر تم جنتی ہو، اے قتادہ تم جنتی ہو۔ اللہ اکبر، میرے آقا جنتیوں کی فہرست میں ایک لمبا نام پیش کرتے جا رہے ہیں، اسماء پیش کرتے جا رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے، اے آقا آپ کیسے کسی کو جنت دے سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ جس نبی کو رب تبارک و تعالیٰ نے اتنا عظیم رسول بنایا ہے، انہی کو یہ پاور دیا ہے، انہی کو یہ اختیار دیا ہے، انہی کو یہ اقتدار دیا ہے کہ وہ جس کو چاہے جنتیوں میں شامل فرما دیں۔ اسی وجہ سے تو ہمارے اور آپ کے امام نے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے، فاضل بریلوی نے بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کیا ہی پیارے انداز میں نبی کی عظمت کا ترانہ پڑھا تھا، جس کو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے اور آج ہم بھی پڑھیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، یہی وہ نبی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، مسلمان ہونا سب سے عظیم چیز ہے اور مسلمان ظاہر کرنا سب سے اعظم چیز ہے۔ آج کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی محلے، کسی علاقے میں پہنچ جائیں، ڈر جیسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو مجھے تکلیف پہنچا دی جائے مسلمان کے نام پر، اسلام کے نام پر۔ لیکن آپ اپنے دل میں یہ یقین رکھیں کہ اگر اس حیثیت سے آپ کو قتل بھی کر دیا گیا، قسم خدا کی آپ کا نام شہیدوں میں شامل ہو جائے گا، اور شہیدوں کی جو جزا ہے، ہمارے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، جزاء
الشہداء لیس الا الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، شہیدوں کی جزا جنت کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اگر آپ کو کسی نے اس طرح سے تکلیف پہنچائی تو آپ یقین رکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نام بھی جنتیوں میں شامل کروا دیا ہے۔ اب جب جنتیوں میں نام شامل کر دیا تو نماز بھی نہیں پڑھنا ہے، روزہ بھی نہیں رکھنا ہے، حج بھی نہیں کرنا ہے، زیارت بھی نہیں کرنا ہے، یہ سارے اعمال چھوڑ دینا ہے؟ نہیں، بلکہ جو مومنین ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ان کے عمل خیر کو ان کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ابھی میرے پاس کوئی بھی بہت بڑا عمل نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں نے ان خلفائے راشدین کا نام صرف اس وجہ سے آپ کی نگاہوں کے سامنے رکھا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں رب کے محبوب نے جن کو دنیا میں رہتے ہوئے ہی جنت کی بشارت، جنت کی خوشخبری عطا فرما دی۔ لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سیدنا صدیق اکبر سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں مل سکتا، سیدنا عمر فاروق سے بڑھ کر کوئی عبادت شاعر نہیں مل سکتا، سیدنا عثمان غنی سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں رونے اور تڑپنے والا کوئی نہیں مل سکتا، سیدنا علی المرتضیٰ مولائے کائنات سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں گڑگڑانے والا آپ کو کوئی نہیں مل سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان جس کا جتنا بلند ہوتا جاتا ہے، ایمان کا درجہ جس کا جتنا عظیم ہوتا جاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں کا نذرانہ اور پیش کرنا شروع کر دیتا ہے، نبی کی بارگاہ میں محبت کے اور اچھوتے الفاظ اور انداز کو پیش کرتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا موقع پیش آیا تھا۔ اسی مہینے میں سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا موقع آتا ہے، ذی الحجہ کے مہینے میں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ وہ عظیم نفوس قدسیہ تھے کہ اگر چاہتے اور چاہا بہت کچھ کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے گئے، سیدنا عثمان غنی کی ایک چھوٹی سی بات آپ سن لیں، جب نبی پاک مدینہ تشریف لے گئے، اللہ اکبر، مدینے میں مسلمان بہت ہی پسماندہ تھے، مدینے میں مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ مال نہیں تھا، دولت کی فراوانی نہیں تھی، عالم یہ تھا کہ مسلمانوں کو پینے کے لیے پانی میسر نہیں تھا۔ یہودی کا ایک کنواں تھا جس سے مسلمان پانی لیا کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ زمانہ وہ دور ایسا نہیں تھا کہ کوئی کسی کو منع نہ کرے، سب کے لیے پانی ہو، سب کے لیے دانا ہو، ایسا نہیں تھا۔ وہ جس کا مخصوص کنواں تھا ایک مخصوص وقت کے لیے اس کنویں کو مسلمانوں کے لیے دے دیتا تھا، ٹھیک ہے تم بھی جتنا چاہو پانی بھر لو، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے۔ اب آپ سوچیں 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے اگر مہلت ملے اور پوری بستی کے لوگوں کو پانی نکالنا ہے، کوئی پانی پائے گا، کوئی پانی سے رہ جائے گا؟ ایسی حالت جب مسلمانوں کی، جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لے آئے ہیں اور حالت زار دیکھی مسلمانوں کی، آقا کی بارگاہ میں عرض کیا حضور کوئی ایسا عمل خیر بتائیں کہ میں کروں جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، آپ بھی راضی ہو جائیں۔ ہمارے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عثمان دیکھ رہے ہو مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس پینے کا کوئی سادھن ایسا موجود نہیں ہے کہ وہ پانی بقدر ضرورت رکھ لے۔ اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور حکم فرمائے اپنی ساری دولت کو آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا، اس کے باوجود بھی میں ذرہ برابر حسرت اور افسوس نہیں کروں گا۔ جس میں آپ راضی ہو جائیں، جس میں رب راضی ہو جائے، اسی میں میری زندگی کی معراج ہے، اسی میں میری بندگی کی معراج ہے۔ آپ سوچو ایسے ماحول میں جب کہ کنواں ایک ہو، پینے والے کئی ایک ہو، ہزاروں کی تعداد میں ہو، جہاں مسلمان بھی ہوں، غیر مسلم یہودی بھی ہوں، یہودی کا کنواں ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عثمان اگر مسلمانوں کے لیے کسی کنویں کا انتظام ہو جائے، پانی پینے کا انتظام ہو جائے، تو اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت مسلمانوں کی جو حق میں ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضور آپ یہودی سے بات کریں، جتنی بھی قیمت لگاتا ہے قیمت لگانے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن یہ کنواں کسی بھی حالت میں آپ کے قدموں سے بہہ کر نکلے گا اور تمام مسلمانوں کو اس کا پانی دیا جائے گا۔
اب اس وقت یہودی کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ عثمان غنی کنواں خریدنے کے در پہ ہیں اور کنواں خریدنے کے لیے جو بھی قیمت مانگی جائے گی دینے کے لیے تیار ہیں. 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 50 گنا تک کی قیمت یہودی بڑھاتا ہے. لیکن آقا فرماتے ہیں اے عثمان پیچھے مت ہٹنا, اے عثمان پیچھے مت ہٹنا, جتنی بھی قیمت لگا دینا. اور ایسا ہی کیا, جتنی بھی قیمت یہودی نے لگائی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قیمت کو ادا کر دیا. ادا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا حضور اب آپ کے قدموں میں میں نے یہ کنواں وقف کر دیا ہے, اب آپ جس کو چاہے پانی پلائیں. میرے آقا نے علی الاعلان بھی فرما دیا تھا اب اس میں سے کوئی چھوا چھوت کی بات نہیں ہوگی. مسلمان چاہے تو مسلمان پانی نکال کر پی سکتے ہیں, غیر مسلم چاہے تو غیر مسلم پانی نکال کر پی سکتے ہیں. کل تک کا عالم یہ تھا کہ مسلمانوں کو روکا جاتا تھا, لیکن آج جب میرے آقا کے ہاتھوں میں اقتدار آ گیا ہے کنویں کا تو میرے آقا نے اپنے اقتدار کا صحیح استعمال کرتے ہوئے تمام مخلوق کے لیے, تمام انسانوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے اور ارشاد فرما دیا جس کو بھی جی چاہے اس سے پانی پی لے. اب عمر عثمان کی طرف سے یہ پورا کنواں وقف کر دیا گیا ہے, اس کے پانی سے کسی کو روکا نہیں جائے گا, اس کے پانی سے کسی کو روکا نہیں جائے گا. اسی وجہ سے ہمارے اور آپ کے امام نے بڑی پیاری بات کہی تھی, خود بھیگ دے اور خود کہے منگتوں کا بھلا ہو, خود بھیگ دے اور خود کہے منگتوں کا بھلا ہو. اب آئیے ذرا یہی عثمان غنی ہے, ان کی ایک بات اور آخری بات آج کی سماعت کر لیں, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا کہ جب تک محبت رسول, جب تک رسول پاک کی عظمت سینے میں نہ بسی ہو تو پھر دنیا کی ساری عبادتیں بیکار مردود ہیں. آپ سوچیں حضرت عثمان پہلے بھی کنواں خرید سکتے تھے لیکن نہیں. آقا سے پوچھا حضور آپ کی کیا رائے ہے, جب حضور نے مشورہ دے دیا کنواں خرید کر کے وقف کر دیا. ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکہ شریف تشریف لے آتے ہیں عمرے کے لیے, عمرے کی ادائیگی کے لیے. فتح مکہ کے موقع پر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ راستے میں تھے, مکے کے راستے میں تھے, تبھی کفار قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے مسلمانوں کو روک دیا, نہیں تم کو مکے میں آنے نہیں دیا جائے گا, حج اور عمرہ ادا نہیں کرنے دیا جائے گا. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے آقا نے چند صحابہ کرام کو بھیجا اور کہا جاؤ کفار قریش سے کہہ دو ہم لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں, اگر لڑائی کرنے کے لیے آتے تو ہم اپنی تلواریں لے کر آتے. دیکھ دو ہم تو نہلنے آئے ہیں, ہمارے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں ہے, ہم تو صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں. آپ کو پتا ہوگا اس وقت اس ماحول میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو بھیجا جا کر کفار سے بات کر لو اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرو ہم لڑائی کرنے نہیں آئے ہیں, اگرچہ ہماری قوت بڑھی ہوئی ہے, ہم طاقتور ہیں, لیکن ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم تو اللہ کی عبادت کے لیے آئے ہیں, خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے ہے, طواف کے لیے آئے ہوئے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار کے پاس پہنچتے ہیں اور کفار حضرت عثمان غنی کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے, بڑا ادب کیا کرتے تھے, جب حضرت عثمان غنی پہنچے ہیں آپ نے ساری بات رکھی. دیکھو پہلے ہم مسلمان نہیں تھے, ہم کو اللہ رب العزت اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا, ہم کو نبی عطا فرمایا, آج ہم مدینے سے مکے کی طرف آئے ہوئے ہیں, ہمارے گھر بار مکے میں تھے موجود ہیں, آج بھی ہمارے گھر اور بار پر قبضہ کر لیا گیا, ہم مانگنے نہیں آ رہے ہیں, ہم اسے لینے بھی نہیں آ رہے ہیں, ہم تو صرف اللہ کی بارگاہ میں سجدے ادا کرنے آئے ہوئے ہیں. ہمارے نبی بھی تشریف لائے ہوئے ہیں, ہم بھی آئے ہوئے ہیں, ہم صرف اور صرف خانہ کعبہ کی زیارت کر کے طواف کر کے واپس چلے جائیں گے. کفار قریش نے ایک بات کہی تھی اور یہ بات ہمارے اور آپ کے ایمان میں بسانے والی بات ہے, دل میں رکھنے والی بات ہے. آپ سوچو اگر آپ کو بالکل فریڈم اور آزادی کسی چیز کی دے دی جائے, دونوں طرف سے آزادی ہو, نبی کی طرف سے بھی آزادی ہو, قوم کی طرف سے بھی آزادی ہو, تو آپ وہ کریں گے جس میں آپ سمجھیں گے کہ آپ
آپ کا بھلا ہو، آپ کی اچھائی ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے گرد میں خانہ کعبہ کے قریب آ گئے۔ کفار قریش نے کہا نہیں نہیں اے عثمان، ہم تمہارے ساتھ آنے والے مسلمانوں کو بشمول تمہارے نبی کو، جن کو تم نبی کہہ رہے ہو، محمد کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کرنے دیں گے اور طواف خانہ کعبہ سے مشرف نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں اے عثمان، ہم تمہاری تعظیم کرتے ہیں، ہم تمہارا ادب کرتے ہیں، اتنا کر سکتے ہیں کہ تم آ گئے ہو تو آؤ، تم چاہو تو خانہ کعبہ کا طواف کر کے چلے جاؤ، تمہارے لیے یہ اجازت ہے، تم خانہ کعبہ کا طواف کر کے چلے جاؤ۔ اب ذرا سا غیرت ایمانی دیکھیں، اسلامی جذبہ دیکھیں عثمان غنی کا، ایمانی جذبہ دیکھیں عثمان غنی کا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، بالکل جوش میں کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے سوچا اب عثمان کھڑے ہوئے ہیں، شاید خانہ کعبہ کا طواف کریں گے اور طواف کرنے کے بعد اپنے نبی کے پاس جا کر یہ پیغام سنائیں گے کہ ہم تو خانہ کعبہ کا طواف کر کے آ گئے، لیکن آپ میں سے کسی کو یہ اجازت نہیں ملی ہے، اگلے سال آنے کے لیے کفار کہہ رہے ہیں اگلے سال آئیں گے۔ لیکن نبی کے غلام سیدنا عثمان غنی کی محبت رسول دیکھیں، عقیدت مصطفیٰ دیکھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت دیکھیں۔ حضرت عثمان غنی دیش میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں سنو، تو تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ عثمان طواف کر لیں گے، سنو اگر تم مجھ کو طواف کی اجازت بھی دے رہے ہو تو یہ کان کھول کر سن لو، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، اور مصطفیٰ کا غلام اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کو چھوڑ کر کبھی خانہ کعبہ کا طواف بھی نہیں کر سکتا۔ خانہ کعبہ کا طواف تو میں کروں گا اور ضرور بھی ضرور کروں گا، میں تمہاری اجازت کا محتاج نہیں ہوں، لیکن ہم اس طواف کو طواف بھی نہیں مانتے ہیں جس میں محبت رسول شامل نہ ہو۔ آج میں خود غرضی کی بنیاد پر جبکہ مجھے دونوں طرف سے اجازت مل رہی ہے میں طواف کر لوں، کل پوری دنیا یہ کہے گی کہ عثمان کو موقع ملا تھا، موقع کا فائدہ اٹھایا۔ لیکن سن لو، عثمان کو چاہے جتنا موقع دے دو، عثمان اسی موقع کو غنیمت سمجھتا ہے جو موقع محبت رسول کے دامن میں ہو کر آتا ہے، محبت رسول کے سائے میں ہو کر آتا ہے۔ عثمان جا رہا ہے، تمہارے پیغام کو اپنے نبی تک ضرور پہنچائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہے گا سن لو اے غلاموں، سن لو، میں نے نبی کی محبت کو چھوڑا نہیں ہے، نبی کی عقیدت کو چھوڑا نہیں ہے۔ اے صحابہ کرام، اگر میں چاہتا تو میں خانہ کعبہ کا طواف کر لیتا، لیکن نہیں، نبی کو طواف نہ کرنے دیا جائے، علی کو طواف کرنے نہ دیا جائے، عثمان اور حضرت ابو بکر کو طواف نہ کرنے دیا جائے اور دوسرے صحابہ کو طواف کرنے نہ دیا جائے۔ یہ کہاں کی انصاف کی بات ہوگی کہ عثمان خود غرضی کی مثال قائم کرتے ہوئے خود خانہ کعبہ کا طواف کر لے اور لوگوں میں جا کر اعلان کرے کہ عثمان طواف کر کے آ گیا ہے۔ لوگوں سے کہا ہم اسی وقت طواف کریں گے جب اپنے آقا کو لے کر آئیں گے اور ہمارے آقا ہماری امامت فرما رہے ہوں گے، قیادت فرما رہے ہوں گے، اور یہ عثمان بھی ساتھ ہوگا، علی بھی ساتھ ہوں گے، اور دنیا کے جتنے بھی صحابہ ہوں گے سب ساتھ میں ہوں گے۔ اس وقت عثمان خوشی خوشی خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف کرے گا اور یہ اعلان کرے گا کہ نبی کی محبت ہمارے لیے سب سے عظیم سرمایہ ہے، نبی کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، بلکہ اگر نبی کی محبت نہیں تو ایمان بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے جس وقت ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہی وہ سیدنا عثمان غنی ہے۔ سیدنا عثمان غنی جب تشریف لے گئے مکے میں تو میرے اور آپ کے آقا نے ایک بیعت کی تھی، اس بیعت کو بیعت الرضوان بولتے ہیں۔ ایک درخت کے نیچے میرے آقا نے سب کی بیعت کی۔ بیعت کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ میں ہاتھ دیا اور دینے کے بعد پھر یہ کہا کہ جو نبی چاہیں گے وہ سب تم کہو گے۔ تمام کے تمام صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ میں نبی کا ہاتھ دیا۔ آقا نے سب سے وصیت اور نصیحت کی اور کہا ایسا ایسا کرو گے۔ سب کی وصیت پوری ہو گئی اور وصیت پوری ہونے کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھ کر ارشاد فرمایا اے اللہ اس
عثمان یہاں موجود نہیں ہے، عثمان تو مکے کے اندر موجود ہے۔ اے اللہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اس عثمان کے ہاتھ کو نبی نے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے، اور اے اللہ جس طرح سے تو نے تمام صحابہ کرام کی بیعت کو قبول فرمایا ہے، مولا اسی طرح سے حضرت عثمان کی بھی بیعت کو قبول فرما لے۔ آپ سوچیں تو صحیح، نبی پاک اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ بتا کر بیعت کروا رہے ہیں، اور یہ اعلان بھی کر رہے ہیں۔ ایک شورا ہوا تھا، ایک بات اٹھی تھی، کچھ لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی، حضرت عثمان شہید ہو گئے، کافروں نے ان کو شہید کر دیا۔ میرے آقا نے بیعت کر کے اعلان کروا دیا کہ جو بیعت کرتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ اے لوگوں، میں اس بیعت کے ذریعے سے تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ عثمان زندہ بھی ہیں اور ان کی بیعت بھی ہو رہی ہے۔ گویا اس واقعے سے میرے آقا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عثمان کی زندگی کا تمہیں علم ہو نہ ہو، لیکن نبی کو علم ہے اور نبی جان رہے ہیں کہ عثمان کس حالت میں زندہ ہے، اور میرے نبی نے حضرت عثمان کی حالت کا پتہ بھی بتایا۔ ان سب سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کو اور آپ کو بھی اپنے ایمان کو بہت مضبوط کرنا چاہیے اور بہت مضبوط کرنا ہے۔ ان حالات میں بھی ہم کو اور آپ کو اللہ کے اوپر سے بھروسہ نہیں توڑنا ہے۔ ہم نے تو اس وقت بھی بھروسہ نہیں توڑا تھا جب ہمارے بچوں کو کاٹا جا رہا تھا، فرعون کا زمانہ تھا، ایک ایک بچے کو کاٹ ڈالا گیا تھا، تب بھی ہمارا بھروسہ اللہ سے ٹوٹا نہیں تھا۔ ایک وہ زمانہ تھا رشیا کے اندر کوئی ایک قرآن پاک اگر کسی کے گھر میں مل جاتا تھا تو پورے گھر کے لوگوں کو قیدی بنا دیا جاتا تھا۔ اس وقت بھی ہم نے اپنے رب کے اعتماد کو کھویا نہیں تھا، اور اسی رشیا کی سرزمین سے، اسی سرزمین سے اللہ رب العزت نے بہت بڑے بڑے علماء کو پیدا فرمایا۔ بلکہ رشیا ہی کا ایک علاقہ ہے جو آج بڑھ کر دوسرے علاقے میں چلا گیا ہے۔ رشیا ہی کے علاقے میں سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں۔ آپ سوچو، جہاں پر اسلام کو اتنا دبایا جا رہا تھا، وہاں کی حالت یہ تھی کہ اسلام کے سب سے بڑے محدث اگر پیدا ہو رہے ہیں تو اسی علاقے سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جہاں پر اسلام کو دبایا جائے گا، اسلام اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اتنا ہی پھلتا جائے گا، پھولتا چلے جائے گا۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہوں گا کہ انشاءاللہ اسلام کل بھی تھا، اسلام آج بھی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اسلام قیامت تک باقی رہے گا۔ اسلام زندہ باد، اسلام آئندہ باد۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو عمل ہے توفیق عطا فرمائے۔